السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وانہما امامان قاما او قعدا۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض سلام کے بعد تقوی الہی کی طرف اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو دعوت دیتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان جو آپ اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائے، وعلیکم السلام، اس پر اس ذات احدیت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مناسبات بہت زیادہ ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں کل یا پرسوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متصادف ہے، اس وجہ سے موضوع جو ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہی کے سوانح حیات پر کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، علیکم السلام، تمام جوانان جنت کے سردار، امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، امام امت ہیں، خواہ یہ لوگ قائم اور قیام کریں یا یہ لوگ سلوک کریں۔ ایمان کا فروغ محبت حسن کی ہے، پڑھ لو درود محفل مدحت حسن کی ہے، قائل ہر ایک صلح کا منکر کوئی نہیں، تبلیغ دین میں کیسی اشاعت حسن کی ہے، کر کے صلح حسن نے کیا معرکہ فتح، سب سے سوا جہاں میں شجاعت حسن کی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو کہ مظلوم ترین اماموں میں سے ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ اور ہم سید الشہداء کو سب سے مظلوم سمجھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی مظلومیت جو ہے ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ تاریخ جو تلخ تاریخ ہے اس میں اگر آپ اور ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کتنے مصائب اور کتنے لوگوں کے طعنے آپ نے برداشت کیے، اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے صلح کر کے نعوذ باللہ، خود امام حسن کے ماننے والوں نے امام حسن کو طعنہ دی، یا مذل المسلمین کہہ کر، مومنین کہہ کر۔ لیکن ان تمام حقائق کو کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، جو سادہ لوگ تھے وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام کی طرف یہ نازیبا نسبتیں جو ہے وہ لوگ دیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے مہکتے پھول، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ، جان رحمت للعالمین کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ ہوئی۔ خاندان علم و فضل کا وہ پھول حسن مجتبی علیہ السلام جو 28 صفر 50 ہجری میں 48 سال کی عمر میں دشمن کے زہر ہلاہل سے جو ہے آپ شہید ہوئے۔
امام حسن مجتبی دنیا میں سب سے پہلا فرزند ہے جن کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تھے، جب واپس آپ تشریف لائے علیکم السلام، تو امیر المومنین نے حسن مجتبی کو رسول خدا کے گود میں دی، تو آپ نے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کام میں بھی آپ پر کوئی سبقت نہیں لی ہے، لہٰذا اس بارے میں بھی آپ کے ہم منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے اور آپ ہی ان کا نام رکھیں، لیکن میں تو چاہتا تھا کہ میں ان کا نام حرب رکھوں، یعنی جنگ و جہاد۔ روایت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد کہا، علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے میرے حبیب، آپ کی نسبت امیر المومنین سے وہی نسبت ہے جو نسبت موسیٰ کو ہارون سے ہے، لہٰذا حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کے فرزندوں کا نام شبیر و شبر ہے، لہٰذا اس بچے کا نام بھی آپ وہی نام رکھیں۔ تو اس وقت فرمایا یہ تو عبرانی زبان ہے، یہ تو عربی زبان، تو فرمایا حسن سے مراد، وہی شبر سے مراد حسن ہے، لہٰذا آپ انہی کے نام سے آپ نے اس نومولود کا نام آپ نے حسن رکھنا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امام حسن مجتبی کا نام حسن رکھا، اور آپ نے ہی ان کے لیے عقیقہ کا گوشت تیار کیا، تقسیم کیا لوگوں میں، اور امام حسن مجتبی وہ پہلا فرزند ہے جن کے کانوں میں اذان و اقامت رسول خدا نے پڑھی، اور آج تک آپ کے ہمارے لیے سنت ہے کہ جب بھی کوئی نومولود اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی جائے۔ صلوات پڑھے محمد سرکار رسول خدا کی امام حسن سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ یہ پہلا فرزند تھا خاندان عصمت و طہارت میں، کہ پہلا فرزند جو اس خاندان میں خوشیاں لے کر تشریف لائے، تو آپ ہی سے بے پناہ محبت تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر آپ سوار کرتے، گھر سے باہر تشریف لاتے، آپ ہی کی معمولی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، آپ بھی اپنے پیارے نانا جان سے بے حد مانوس تھے، نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ یہ شاہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ اور ہم کہ پیغمبر اکرم خود فرماتے کہ یعنی مجھ سے بہتر ہے، یعنی جو شاہ سوار ہے اسے کہو کہ یہ کتنا اچھا شاہ سوار ہے۔ تو یہ امام یہ صحیح ترمذی علیکم السلام، صحیح ترمذی میں یہ بیان ہو رہا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 432 میں۔ راکب دوش عزت پر لاکھوں سلام کرتے ہوئے راوی لکھتے ہیں کہ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ یہ ہے حسن مجتبی، جو دوسرے لوگ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ معجم کبیر میں ہے یہ روایت، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 میں۔ تو امام حسن مجتبی کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی
عظمت بہت زیادہ ہے، اوصاف بہت زیادہ ہے، نہایت رحم دل، عبادت گزار، عفو درگزر کے پیکر۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں کو واعظ و نصیحت اور دینی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المؤمنین کے گھر تشریف لے جاتے، اور اس میں آپ کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ لہذا جو آپ کے لیے ہمارے لیے بھی مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، تو وہی دعا جو امام حسن مجتبیٰ نے مانگی وہ بھی آپ مانگا کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وَكَانَ إِذَا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ رَفَعَ رَأْسَهُ وَيَقُولُ إِلَٰهِي ضَيْفُكَ بِبَابِكَ يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِيءُ فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا عِنْدِي بِجَمِيلٍ مَا عِنْدَكَ يَا كَرِيمُ۔ یہ وہ دعا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب خیر ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر ایک میں جب بھی وہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، وضو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو بدن جو ہے جس طرح پتے لرزتے ہیں اسی طرح ان کے بدن خوف خدا میں لرزتے، اور فرماتے جب امام سید الساجدین سے کسی نے کہا فرزند رسول آپ تو زین العابدین ہے، آپ کو کتنا خوف ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس کی عظمت کو دیکھ کر انسان خوف الہی ان کے دلوں پر طاری ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں فرماتے ہیں جب بھی آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو یہی فرماتے ہیں الہی ضیفک ببابک، پروردگارا آپ کا مہمان آپ کے در پر حاضر ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے میرے محسن پروردگار آپ کا گنہگار بندہ آپ کی خدمت میں آیا ہے، فتجاوز عن قبیح ما عندی، جو کچھ مجھ میں خطائیں ہیں، جو کچھ مجھ میں برائیاں ہیں ان سے آپ معاف فرمائے انہیں، وما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، کیونکہ تو کریم اللہ ہے، اپنی کرامت اور فضل و کرم سے، وعلیکم السلام، فضل و کرم سے میری تمام خطائیں جو ہے وہ معاف کی۔ اس کے بعد آپ نے علیہ السلام 25 مرتبہ حج پیدل آپ نے بیان کیا ہے، 25 مرتبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسن ابن علی حج 25 حجۃ ماشیہ، 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ بچپنے میں جو آپ کی تقریر بہت مشہور ہے، یہ ابھی نابالغ ضرور تھے لیکن وحی کے الفاظ سے بھی یہ لوگ واقف تھے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ 7 برس کی عمر ہے آپ کی، مسجد نبوی میں اپنے نانا کے ان کی خدمت میں یا اپنے بابا کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب وہاں پر وحی نازل ہوتی اور رسول خدا وحی کے کلمات لوگوں کو جب بیان کرتے، جب امیر المومنین علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تشریف لاتے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان تمام کلمات وحی سے جو ہے وہ پہلے سے ہی واقف ہوتے تھے۔ اس وقت امیر المومنین نے سوال کہہ دیا آپ کو کس نے بتایا؟ ابھی تک مسجد سے کوئی نکلا نہیں، آپ کو یہ کلمات وحی جو ہے کس نے سنا؟ تو وہ فرماتی تھی مجھے حسن مجتبیٰ بتاتے۔ 7 سال کی عمر ہے لیکن وحی کے تمام کلمات جو ہے وہ مجھے حسن مجتبیٰ بتاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک مرتبہ آپ نے امتحان لیا۔ امیر المومنین کہیں چھپ کر تشریف رکھتے ہیں، اور اس وقت حسن مجتبیٰ جب گھر میں تشریف لائے اور اپنی والدہ گرامی کو جب آپ وحی کے کلمات بتانا شروع کرتے، اس وقت آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا مجھے کوئی بڑا جو ہے کوئی سن رہا ہے، کوئی بڑا جو ہے یا کوئی بڑی شخصیت مجھے سن رہی ہے، لہذا آپ علیہ السلام جو ہے ان تمام
یعنی مکنون العلم سے جو ہے وہ آپ واقف تھے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین میں بچپنا اور بڑھاپا کوئی فرق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ سلسلہ نبوت میں بھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے تاریخ میں اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، جب آپ گود میں ہیں، ابھی گہوارے میں ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ابھی آپ مادر شکم مادر سے آپ باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا ہمارا جو عقیدہ ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام بھی انہی سلسلہ نبوت کی کڑی ہے، لہٰذا ان میں بھی کوئی بچپنا اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے خاص القاب میں سے ایک لقب جو ہے کریم اہل بیت ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی، یہ ہمارے دوستان جو ہے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی سفرہ امام حسن کا کوئی بندوبست کریں گے۔ کریم اہل بیت آپ کو کیوں کہا؟ کریم یعنی زحچند۔ کریم اہل بیت، ایک کریمہ اہل بیت ہے جناب فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہا، معصومہ قوم، حضرت امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ، انہیں کریمہ اہل بیت ان کا لقب ہے۔ کیوں؟ روایت ہے کہ تمام شیعیان امیر المومنین جناب فاطمہ معصومہ قوم کی شفاعت سے بہشت میں جائیں گے، باقی ائمہ طاہرین کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ کریمہ اہل بیت فاطمہ معصومہ کی شان ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہت زیادہ سخی تھے۔ 3 مرتبہ اپنے تمام جائیداد راہ خدا میں غریب غربا میں تقسیم کیے، جتنی بھی جائیداد تھیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا ائمہ طاہرین جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یا وہ لوگ فقیر تھے، نہیں، ایسا نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ خدا کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب معاویہ نے طعنہ دیا کہ علی علیہ السلام فقیر ہے، وہ کیا دے گا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا، یعنی جو باغات آپ نے یعنی بنائے اور ان سے جو آمدنی تھی، کہا کہ وہ سارے لے آئے۔ 2 لاکھ دینار ایک باغ کی جو ہے نا آمدنی تھی امیر المومنین کی۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت، اسی لیے جو حاجی لوگ حج پہ جا چکے ہیں وہ لوگ، انہوں نے جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں پر بھی دسترخوان امام حسن جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا جو دسترخوان ہے، لہٰذا آپ کو کریم اہل بیت کہا گیا، اور کئی مرتبہ آپ کے تمام جائیداد، نصف جائیداد آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا، لہٰذا آپ کو کریم اہل بیت کہتے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی فقیر کو خالی ہاتھ آپ نے واپس نہیں کیا۔ لہٰذا اس بارے میں ایک مرتبہ عثمان جو ہے خانہ کعبہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر آیا، اس نے کوئی مالی مدد مانگی، تو اس نے 5 درہم دیا۔ تو فقیر نے کہا کسی ایسی شخصیت کی طرف مجھے معرفی کریں کہ جو مجھے کچھ زیادہ دے دے۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر مسجد کے ایک جگہ پر یعنی تشریف فرما تھے۔ عثمان نے ان کی طرف رہنمائی کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس سے کہا کسی سے مال وہ شخص مانگ سکتا ہے جس میں ان تینوں حالتوں میں سے ایک حالت موجود ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا فقیر ہو جو کام کاج نہیں کر سکتا، یا جس کے ذمہ خون کا دیا ہو وہ مانگ سکتا ہے، یا اتنا مقروض ہو کہ وہ اس قرض کو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے اتفاقاً ان تینوں میں سے ایک حالت سے میں دوچار تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 50 دینار دیے، امام حسین علیہ السلام نے 40 دینار دیے، اور عبداللہ ابن جعفر نے 48 دینار دیے۔
فرمایا کہ مصرف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عثمان، تو جب وہ عثمان کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بھائی دیا تو آپ نے بھی لیکن انہوں نے بھی، لیکن انہوں نے یہ تمام ماجرا مجھ سے پوچھا اور اس کے بعد احترام کے ساتھ محترمانہ طریقے سے جو ہے مجھے اتنا عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی اگر آپ سے ہم سے اگر کوئی مانگے یا ہم کسی سے مانگے، جو دینے والا جو ہے اس کا احترام کا بھی ضرور خیال رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام سے جب کسی نے مانگا تو آپ نے فرمایا اسی طرح میں نہیں دوں گا، ایک سوال کروں گا، اس سوال کا اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو بطور انعام دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، تاکہ اس کی شخصیت بھی خراب نہ ہو، اس کی عزت بھی باقی رہے، اور احترام کے ساتھ جو ہے فخر کے ساتھ وہ اپنی ضرورت کو بھی حاصل کرے۔ تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر تم کوئی ایسی دعا کرنا چاہو جو تمہاری زندگی کے آخری دعا ہو، یعنی اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی اس سے اہم کوئی دعا نہ ہو، تو کون سی دعا تم مانگو گے؟ تو انہوں نے کہا فرزند رسول میں اپنے عاقبت بخیری مانگوں کہ میری عاقبت بخیر، میں چاہوں گا یعنی خدا سے یہی دعا کروں گا کہ میں عاقبت بخیر ہو جاؤں۔ تو امام نے فرمایا تم اہل بیت اطہار کی محبت کو کیوں نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ کی محبت تو پہلے سے ہی میرے دل میں موجود ہے، لیکن عاقبت بخیری جو ہے بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں ہے نا، تاریخ اگر آپ اور ہم تاریخ کے اوراق پلٹاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا آخر میں پھسل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یعنی جنہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہو لیکن آخر میں وہ عاقبت بخیر ہو جاتے ہیں، جیسے عمر سعد اور حضرت حور، ان کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی؟ بلکہ رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص یہودی جو مسلمان ہوا، کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرنے کے بعد وہ جہاد میں چلے گئے، تو جاتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسی شخصیت کو یا ایسے شخص کو اگر دیکھنا چاہو جو ایک رکعت نماز پڑھے بغیر جنت جا رہا ہے تو اس شخص کو دیکھو۔ ایک رکعت نماز اس نے نہیں پڑھی، بس ادھر سے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری کی اور جاری کر کے جہاد میں چلے گئے اور اسی میں شہید ہو گئے۔ تو فرمایا عاقبت بخیری بہت یعنی اہم ہے، لہذا آپ اور ہمارے لیے بھی ہمیشہ عاقبت بخیری کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے۔ حلم امام حسن پر جو ہے کچھ گفتگو کروں، کیونکہ آپ حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اس لیے پہلے عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت بہت زیادہ، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی دشمنان امیر المومنین ان سب کے طعنے کو برداشت کرنا، منبر رسول سے جن کے والد گرامی پر لعن ہو رہا اور زیر منبر بیٹھ کر خاموشی سے سن رہا، کتنی مظلومیت ہے۔ اس لیے کہ جب ایک شامی جو آپ کی خدمت میں آیا، ان شامیا راہ راکبا فجعل یلعنه والحسن لا يرد فلما فرغ اقبل الحسن فسلم علیہ، جب ایک شامی آیا اس نے جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو گالیاں اور آپ کے یعنی شان میں نازیبہ الفاظ جو ہے اس نے اپنی زبان پر جاری کیا، حد سے زیادہ اپنے تمام غصہ نکالنے کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو امام علیہ السلام نے فسلم علیہ، اس کو سلام کیا۔ جو اپنے بابا اپنی مادر گرامی ان کا نام لے کر جس نے گالیاں دی، لیکن آپ نے جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کو سلام کرنے کے بعد فرمایا ایھا الشیخ اظنک غریبا، اے بندے خدا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی مسافر ہو، وَلَعَلَّكَ شَبَّهْتَ، لیکن شاید تمہیں جو ہے نا اشتباہ ہوا ہے، تم یہ جو جتنی گالیاں جو تم دے رہے ہو میرے ماں باپ کو، تمہیں اشتباہ ہوا ہے، کسی نے تمہیں ورغلایا ہے، لیکن یہ جو حقیقت سے دور ہے۔
لو سألتنا اعطینا، اگر تم کوئی چیز مانگے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہیں عطا کروں گا، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہو، بھوک لگ رہی ہو تو میں تمہیں کھانا دوں گا، اور اگر تمہیں لباس چاہیے تو میں تمہیں لباس دوں گا، اگر سواری چاہیے تو میں تمہیں سواری دوں گا۔ اس طرح امام علیہ السلام نے بہت کچھ اس کے لیے فرمانے کے بعد وہ شخص شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا اور یہ کیسی ذات ہے، ذوات مقدسہ ہے۔ اس وقت وہ پشیمان ہوا، اور پشیمان ہونے کے بعد اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا فرزند رسول معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ آج تک مجھ سے زیادہ اہل بیت اطہار سے سخت دشمن کوئی نہیں تھا، یا میرے دل میں جتنی بغض اور کینہ اور غصہ جو ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں تھا، اتنا کسی کے دل میں نہ ہوگا، لیکن آج کے بعد میرے دل میں جتنی محبت پیدا ہو گئی شاید کسی اور کے دل میں آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ باران رحمت سے الحمدللہ سیراب ہو گئے، اور آپ تمام مومنین کی دعائیں جو ہے وہ رنگ لائے، اور انشاءاللہ پھر بھی جو ہے ہر حالت میں دعا گو رہنی چاہیے، اور ہر ایک کو، ہر مومنین کو کسی بھی دنیا کے گوشے و کونے میں جو بھی مومنین پریشان حال ہیں، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل میڈیا پر شام کی حالت دیکھیں، بہت ہی ناگفتگو حالت ہے۔ جو شیعیان ہے یا جو زیدی ہے یا جو بھی شخص جو امیر المومنین علیہ السلام سے جن کا رشتہ ہے، ان کو کس قدر بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، اور لوگوں کو، بچے بوڑھے سارے سب کو جو ہے نا تہ تیغ کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور ان کے مال دولت کو روڈ پر، شاہراہوں پر لا کر نیلام کر رہے ہیں۔ عجیب حالت ہے، عجیب صورتحال ہے، لیکن دعا ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پرسوں جو ہمارے علماء کرام کو جو انہوں نے گرفتار کیا تھا، خیر بہرحال پوچھ گچھ کے لیے ہی صحیح، ان کے اوپر الزام یہی تھا کہ یہ لوگ ادھر شام میں زینبیون کو، وہ لوگ طالب علموں کو جو ہے ادھر سے ورغلا کر وہاں پر بیچتے ہیں، یہی ان کے اوپر تہمت تھے، الزام تھے کہ اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ ابھی یہ جو ریل کا جو معاملہ تھا، کتنے یعنی 50 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہاں پر مارے گئے، شہید ہوئے، اور ان میں سے ان کا تعلق کس سے تھا معلوم ہے؟ یا اگر 50 30 لوگ جو اتنے بڑے اسلحے لے کر یہ لوگ جا رہے ہیں اور یرغمال بنا رہے ہیں پورے ریل والوں کو، تو ان کے جو متعلقہ افراد یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ FC والے کہاں تھے؟ یہ فوج کہاں تھے؟ لیکن ہم حکومت پاکستان سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را کہ آپ کو شیعوں پر کوئی کسی قسم کے بھی ظن گمان کرنے کی یعنی آپ کو گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مکتب تشیع جو ہے وہ پرامن ترین مکتب ہے۔ آج تک کسی جگہ پر یا کسی یعنی مسجد پر یا کسی مقام پر کوئی خودکش حملہ کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو خودکش حملہ آور ہے، جو لوگ یعنی دندناتے پھر رہے ہیں، جو لوگ ویڈیوز بنا کر قاتل لوگ ویڈیوز بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں، ان میں سے نہ کوئی پکڑ ہے نہ کوئی دکڑ ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ لہذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی دشمن پاکستان ہیں، جو پاکستان کے غدار ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہم کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور شیعیان امیر المومنین علیہ السلام کو ہر جگہ پر جہاں پاڑ چنار ہو یا اور کچھ دوسرے مقامات ہو، وہاں پر ان کے لیے صلح اور امن و آشتی کے ساتھ جو رہنے والے ہیں
ان کے لیے امن اور امان کا جو ہے سامان فراہم کیا جائے۔ الرحیم کام میں شرعی مسئلہ چیت ماہ مبارک رمضان الحمدللہ وطن عملہ خدا صحت سلامتی شذب سے نصیب سو ہے کہ خدا اللہ شکر بیت اور چام سے متی کے کفونو مثلا گزشتہ سال کو نیناتی درمیانیت پا دی رمضان فیوزات کو نشیتنا محروم سو خدا انشاءاللہ کنگامی عاقبت بخیر سو شک مرحومین کن چک تلا غریق رحمت و چک شک وانا مسئلو دو ان کے مطالعہ دوسرے رمضانی روزی مثلا نوجوان کن خصوصا ذات ہوں ویت کو دو شتنا زور ویت کو واجب انسو اگر ذرہ برابر ما ذرہ چی خوانسا حلقنا غبتو مطان سے اختیاری کا مطی اختیاری کا سو نارنا روزو چھاپ پنسو دوسرا مطان افطاری بیت سحری زیت سترو چی تام ویت کو واجبی نا یا مین زی ونا واجب نا مین اما تامتی صبر اینو زانی برولا خطت یقین گوت مطان لیوم دو ہو مبس نارنا دی ازی زنبرو کن صبر اینا گوت ناجو گوت دو اخلا کشار بیارگوش دو اخلا صرف سترو پچا مین بلکہ سوشی پسا ضروری مغتا چام سے سترو تا سوچی مثلا والا خود خرچق دو ہزن شامی فیغ بے واغلا پھڑی تو سوچ پا دے پھڑی کی دو خود چک شامی فیغ بے واغلا زبان پہ گھتو یا صبر خبر صبری باری وہ خڑے جدے گار سا شامی فیغ بے واغلا نیمو گامو پتہ میں کو گار یوچو شامی فیغ بے واغلا ماتی دیکھا زبان پہ گھتو دی حساب کو ماتی چاہے والا خدا استحمزات کو اسی دی اوزار یعنی افزار کو گاما دی رنٹھاک سونا کرے تھپ پنا کرے چپ پنا کرے رت پنا کرے دیوں گاما مطالعہ خدا سی چاہے بیسے دی صبر کو نہیں خط میں لہذا تامتان سے دوسرے یا سی پھیک چی بینی یا کڑے زیر وچک نا خبر صبری نا اون جدے کبیلہ دیکھو بار لہذا اگر دے ذرہ چک خوانسا اگر مطالعہ سیخمیل نارے نا رضو چھک بیننا لہذا دے وغلا چی بیار گو سے دے وغلا پھوک بے سے خامر گو سے یونو چوپو خرچاق چی سوال بے سے پینا جو کھچوخ میں نارنا چی گوئے جو مثلا کھچوی شانو کھائیگلا شکان سکام سے دو دیا دو سے مثلا شوگر بیماری نا خلاص شکان سکام سکھٹ وانا ڈاکٹر کو نینا شوگر والو لا روزہ مادوک زرد کتا مسی نغتالا غتی حساب مطالع پتا گوتی نغالا یو روزو تھیق تو بھی تھیق زیو مطالعہ متی بیماری بھی مطالعہ حسابی یہ خوری زیو شوگر والوں کے لئے روزہ مزیر ہے زیر دو چاہ زیو نکو خستوں خط پنکو ترس کو لیکن دو خود شوگر کو خوری سا نوعیت چیو کھائیک سخت رہے کھائیک کے حلقہ رہے دون گاما مطالعہ پتا گوئی اونا زیر بنا کھیلو کھچو کھیلنا رہنا دے کھچو مطالعہ سے خمید نچی کو زیو دو چاہ مشکل بلکہ یہاں داروی تو بسنا کھچو کھاکوز کہاں سے کھچو کھیل چک دے کہ نخمید چاہ مشکل میں یا مثلا یہاں سوئی ایتو بیت یا سکرمو چیز یا بھاڑی یا مٹھائی لڈو ایتو بیانا کن پہ کھچو تک کھیلے نخمید نسے چاہ اور نا بلغام جو ہے بلغام لا اس کے چاہ جو ہے کسافت لہذا کھکوری نو شک یا مایو شک دو تھوپ بے سے پھام آیت کو دیو مطالعہ سکت دو بے سے دیو اینا دولا روزو چھاگتا میت زیوانا تاکو حلق اینو تھونے نا دو سونا دیو لا پھت پوسی مشکل زیوی اما اپوچو سیستانی پھا پوسی تا اشد کراحت زیوت لیکن تاشکانی کا مایوم آنوری سونا دو وقت انسانی دو چامے یا مثلا دوسرے حشرات چیو گئے یا پیشوی غتی کانی کتون چیوی چامی گو کانو رسو یا مطالع پیوزه کیوں میفامی مطالعین میں اگر حق تو جیسے بیو میں یون نا ٹھیک تو میں نکوان سو پسو یا دولا مطالع سی خلقو گئے دو لپتا سے پیو میں مطالع چاہم ضرورت میں وانا دیکھ گئے چیز پسا انسانی اختیاری نا وانا دے سوال بس پر بمولا سیو ان پر کی مطالع کھچوک میت پنگینت سو اونا دوسرے مہنگا چیزی 100 فٹ پنک شاق ایشان بیو ہے تانا دوسرے 100 فٹ پنا دے ڈاکٹر کنی دے 16 بیو فک شاق بکونے خمید سے بھی دو خمید چوک پننا
توپ بس ما پونزه دو پتا میں دو چیلا ماتی چیلا خدت پین توپ بس فهمنا دو خطا ڈاکٹر کلا پتا منو خونی دے چھاک پتون زره ولی دو والا روزو صحیح میں روزو آتالا جوب تو دوک پر گوشپین تو بھی قضا دوک پر گوشپین تا بھی کنا چھاک پولا شونره بیوه دو والا چی گوه تا بھی انه جاگلا نتا کوک چھاک ایشن بیوه دوه تینه من جو ای جاگلا یا گیسی رسی جاگلا سومی رسی جاگلا چھاک چی شونره بیوه دوه ده ولی دولت چی گی دروانا تا کبھی کلا گھنٹے لا یا گھنٹے گیس لا چھاک چیز سے بیوه نارنه دو توک بین دوک سے روزو دوک تامد نکو مسلسل بیوه نیت نارنه دو والا کوئی روزو صحیح میں بلکہ کوئی روزو دے والا افطار بیار گوشپین جوب تو کو صحیح سو بچانا دیوی قضا دوک پر گوشپین رضا کن گامات خدای سجدے سے حدیاب سوسد والے یتنگ آمی دعائی برکتیں اور پھر بھی غتنگ آمد دعائی کا محتاج اتپین چاز ونا ہمیشہ مومن لدعا بین دک پیت قومتی کا شرعی فریضین یعنی فریضہ اخلاقی دو چاز ونا ناتالا حکم یتپین دعا بین دک ہر حالت یعنی دعا بین دک قبول سوشی کا سوشی دو چاز ونا قبول دنیا کا مسئلہ کا قبول گوئے مل سے سیوت پندے بھی ثواب کو غطالہ پوفشو حلت ہو بلو یعنی سیا مومن چلا دعا چی بیانا دے مومن کو لمبا پتہ میں یعنی سی دعا چی بے سے تیامت زیوی لیکن دے بھی ثواب کو یعنی لکھ دن برابر خدا سی شزدے بے یعنی گئے مومن چلا سا دعا چی بیانا اونا جب غطا مومن سام لبید مثلا باق چی کی سیست انہ جو نماز شب 40 مومن میتاق لین مو ضروری نہ جو یا چین جو گائن جو دیوانا اگر وقت مننا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ذریعو کافی دیوینو نیت کو دیوانا حضرت آدمی کنے کرے قیامت تھونی منی مومن کو نیت بسنا یا مثل اللہم اغفر للمؤمنین 40 کروڑ چیز اللہ مومن کو دیوینو شامل ہوئے دو چار دیوانا دیوں مطالعہ ائمہ طاہرین سب سے ہوتی بعض دفعہ دوگت مہنگا رے میتاق چینے دیں دونی میتاق کو مایو مداو آئی جامع بیست چینوٹے شاگیر کن مولوی صاحب دیونی میتاق کو ماگا منگا آخر پر سویسا میتاق ملونا غریب انصاری میتاق لین ہے زیونا قومی تکوتا بہت سوزت ہونے تعلق ہے اقبالا استاد جی یا غزے پولا بس یاری میتاق پونا ہمیشہ غیی دکے کا اومد یا سوی میتاق اور شک مایو شک گونا ما مذاق بس جیسے کتالا میتاق کو مگان دے آخری میتاق کو غریب انصاری میتاق لن ہے زیونا کونتاوش ہو سو کتا علم یعنی دوسرے تک غیا لبجت پمید یو زیر پو یوی تو کبیرہ دوگت غطالا نغتی عطا امو اپی اپوش گین دون جو خاڑی دون گامی میتاق رومی سمی تا دون گاما مطانا یولمی یا تمام پاری پولا خدایا مغفرت شازے بس یا تمام خرما پولا مغفرت شازے دینا تمام پاکستانیوں لزے دیو کا سنے اجتماعی دو چازے والا معصومی کسلی پین بعض دفعہ غطالا میتاق رے لینا غطالا وحبا آمد وانا دست جمعی ادو آپ کو چنزے وانا ائمہ طاہرین علیہ السلام فی اللہم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد وَأَخْرِجْنَا مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدُ وَآلُ پروردگارہ یہاں آیا اہل بیت اطہار گے کولا نورو کولا شہزے بسننا میں سے یا نورو وینو داخل وچو گے غنی چیز پا اہل بیت اطہار نظر سے تقریب بسننا یونی شتن آیا سے تقریب وچو دے ونہ دیو دعای جامعین دیو پورا 100% یعنی تمام یود پہ یود پی تنگو گاما یہ وینو داخل سو گئی وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم